الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا وہ پیش کیا اور اس کی تفسیر بھی عرض کر رہے تھے، اور اب جو موضوع چل رہا تھا آپ کی ذات سے متعلق وہ آپ کی تبلیغ دین کا معاملہ ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ آیات آپ کی تبلیغ دین سے متعلق عرض کی تھیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے 70 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس سے جو پھر ہمیں درس و نصیحت حاصل ہوتی ہے اس پہ کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ضرور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ہدایت اس سے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ اس سے پہلے سے مراد آپ کے بالغ ہونے سے پہلے، یعنی آپ کی بلوغت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی تھی، یعنی گویا کہ بلوغت سے پہلے بھی آپ خدا نخواستہ کسی بھی غلط کام میں ملوث نہیں رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نمرود کا دور تھا، اور اس دور میں لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاملات سے دور رکھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم اس سے خبردار بھی تھے، یعنی ہم جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تمام آلائشوں سے پاک و صاف ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے تھے کہ انہیں کس طریقے سے انہیں واقعی نبوت بھی عطا کرنی ہے، اور کس طریقے سے وہ ہدایت عطا فرمائیں گے، تبلیغ فرمائیں گے، یہ سب چیزیں ہم اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ تو لہٰذا جب جانتے تھے تبھی ایک ان کو اس منصب کا اہل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا، اور آپ کو اس چیز کی پھر توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے تبلیغ دین کی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے توفیق اللہ نے نہیں دی، بلکہ نگاہ انتخاب ڈالی کہ کون ایسا ہے جو اس تبلیغ کے قابل ہے، اس میں سے کسی کا انتخاب کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے، وہ خود ہی عطا فرماتا ہے، خود ہی صلاحیتیں دیتا ہے، خود ہی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب بندہ ان نعمتوں کے استعمال سے ہی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے اس کمال کو اسی کی طرف منسوب کر کے اپنی طرف سے اس کو انعامات سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ اذ جب قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد کو، اور میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ والد سے مراد یہاں چچا ہے، وقومہ، اور اپنی قوم کو، کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاقفون، یہ کیسی یہ مورتیاں ہیں کہ جن کے پاس تم بیٹھے ہوئے عبادت وغیرہ کر رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو۔ تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے کویسچن فرمایا۔ تو جب آپ نے یہ بطریق انکار گویا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، قالوا، انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، کہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم تم کیا واقعی حق بات کہہ رہے ہو، کوئی حق اپنے ساتھ لائے ہو، یا یوں ہی کھیل کود کر رہے ہو؟ تو اس کی تفسیر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تو قال، آپ نے فرمایا کہ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو یہ ملاحظہ فرمایا کہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف مائل ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، تو آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ ان لوگوں نے اس پر یہی آبجیکشن کیا کہ اس پہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کسی غلط چیز کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو پھر انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کا ایک انکار سا محسوس کیا، تو پھر وہ کچھ سنجیدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا
کہ ایک تو ان کو تعجب ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط چیز کے اوپر قائم ہو، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کوئی حق لے کر آئے ہو یا ایسی مذاق کی بات کر رہے ہو؟ یعنی یہ ایک تعجب خیز بات ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی ایک بہت عرصے سے ایک کام کر رہا ہو اور اسے اس میں کوئی قباحت بھی محسوس نہ ہو رہی ہو، اب اگر کوئی کہے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو انسان کو پھر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ شاید ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا. تو یہی انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے اور اسی نے انہیں پیدا کیا ہے. یعنی یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں ایک رب کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے انہیں، اور وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر ارشاد فرمائے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں ضرور تمہارے ان مورتیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کروں گا جس کو تم ناپسند کرو گے، بعد اس کے کہ جب تم یہاں سے پلٹو گے، واپس چلے جاؤ گے. تو معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کا سال میں ایک میلہ لگتا تھا جو جنگل میں ہوتا تھا. صبح جاتے تھے، شام تک کھیل کود میں اور ہلڑ بازی میں رہتے تھے، پھر شام کو آ کے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے اپنے ادھر اس مقام پر، یعنی میلے وغیرہ میں، تو پھر میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا. تو یہ جو آپ نے ابھی اس میں تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ آپ نے پہلے تو مکالمہ کیا جو وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر میلے کا وقت آیا تو لوگوں نے آپ کو آفر کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں وہاں کتنا مزہ آتا ہے. تو یہ جو پہلے والے لوگ تھے وہ تو چلے گئے تھے، بعد میں جو تھوڑے کمزور اور بوڑھے تھے وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے آفر کر دی کہ آئیے ہمارے ساتھ. اس پر پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ مناسب معاملہ نہیں کروں گا جس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ گے. وہ سن لیا انہوں نے، وہ چلے گئے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام مورتیوں کو چورا چورا کر دیا، سوائے ایک ان میں سے بڑے بت کے، وہ بہت بڑا تھا، اس امید پر کہ شاید وہ آ کر کچھ سوال وغیرہ کریں گے مجھ سے. تو آپ نے ایک مطلب ہتھوڑا سا تھا، اس سے سب کو چورا چورا کیا، اور وہ ہتھوڑا اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. اس طرح اس کے ہاتھ تھے، اس نے یوں پکڑا دیا اس کے ہاتھ میں. جب وہ واپس پلٹ کے آئے قالو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہو گیا تو وہ طیش میں آگے. قالو، انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے کیا ہے ہمارے ان مورتیوں کے ساتھ یہ معاملہ، اور ضرور بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان میں سے جو آخر میں جانے والے تھے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو سن لیا تھا کہ میں بتوں کے ساتھ کچھ ایسا ویسا معاملہ کروں گا، تو اب جب یہ شور ہوا مچا تو پھر ان کو یاد آ گیا کہ اوہو، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے جملے کہے تھے. قالو، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا تھا، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ذکر کر رہا تھا ان بتوں کے بارے میں، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اب لوگوں نے کہا اچھا وہ ابراہیم تھے. تو یہ بات نمرود تک پہنچ گئی. نمرود نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور پھر قالو، انہوں نے کہا فأتوا بہ، اس نوجوان کو ہمارے پاس لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر گواہی دیں کہ ہاں یہی وہ نوجوان تھا کہ جس نے ہمارے سامنے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں بتوں کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کروں گا. قالو، انہوں نے کہا انت، جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کو گویا کہ پکڑ کے لایا گیا، تو انہوں نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تم نے یہ معاملہ کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا نفیس جواب دیا، اور یہ خدا نخواستہ کوئی جھوٹ نہیں تھا بلکہ بڑا حکمت بھرا جواب تھا. قال، آپ نے فرمایا بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اسے کبیرہم، ان بتوں میں سے اس بڑے نے، کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو تم انہی سے پوچھ لو نا، اگر یہ بولتے ہیں تو تم اس سے پوچھ لو. تو ہتھوڑا اس جو کہ بڑے مورتی کے ہاتھ میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس یقیناً دیکھو، یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے کیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دیکھو ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں تو لگتا تو ایسا اسی نے کیا ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں سوال کر لیتے. فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اب جب یہ سوال آپ نے کہا تو وہ اچانک
مطلب گھبرا گئے کہ واقعی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اب ہم اس سے کیسے پوچھیں کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ تو جواب دے نہیں سکتا۔ تو اس وقت سب تذبذب کے عالم میں آئے، لیکن فرجعوا الی انفسہم، تو اپنے قلب کی طرف پلٹے، جو دل کے اندر وسوسے تھے، جو ان کے غلط معاملہ تھا، اس کی طرف وہ پلٹ گئے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم معاذ اللہ ظالم ہو۔ تو یہ یعنی انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات بولی، انہوں نے سوچا کہ واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم غلطی پر ہیں، تو انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی۔ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے وہ سروں کے بل اوندھے ہو گئے، یعنی پھر اپنے واپس اسی چیز پہ پلٹ گئے، جو ایک حق ان کے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنا رہا تھا، انہوں نے یکسر اس کو باہر نکال دیا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع دے سکتا ہے اور نہ تمہیں ضرر دے سکتا ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تم افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا حرقوہ، انہیں جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو بس اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلا دیا جائے۔ انہوں نے آگ وغیرہ جمع کی، اور یہ کہا جاتا ہے مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے کئی مہینوں تک اس آگ کو سلگایا، اتنی لکڑی جمع کی، جہاں سے ملتے تھے لکڑی جمع کرتے تھے، اور کئی مہینے تک وہ آگ کو سلگاتے رہے، جلاتے رہے، بھڑکاتے رہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تھا وہ جل کر ہلاک ہو جاتا تھا، اتنے لپٹیں تھیں اس کی۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ مفسرین نے فرمایا، قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو ایک گویا کہ منجنیق جس کو پہلے کہا جاتا تھا، اس میں گولے رکھ کر، یعنی پتھر بڑے بڑے رکھ کر پھینکے جاتے تھے، تو وہ قلعے وغیرہ توڑ دیا کرتی تھی، اس پر آپ کو باندھ دیا گیا اور پھر آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ قلنا، تو ہم نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچنے لگے تو ہم نے فرمایا یا نارو، اے آگ، کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا معاذ اللہ برا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں ہی خسارے والوں میں سے بنا دیا۔ اس پہ میں انشاءاللہ کلام کرتا ہوں، تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ان کی بلوغت سے پہلے ہی رشد و ہدایت ان کی عطا فرما دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، خصوصاً یہ انبیاء اور میں رسول کی بات عرض کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ شروع سے ہی انہیں تمام اخلاق رذیلہ سے دور رکھتا ہے، گویا کہ ان کے لیے ان میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرماتا کہ لوگ اس کو اپنے لیے بعد میں حجت بنا کر ان کی اطاعت سے منہ موڑ سکیں، یعنی یہ کہہ سکیں بھئی ان کو تو ہم جانتے ہیں، پہلے تو بڑی برائی کرتے تھے، آج یہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، ہم تو نہیں مانتے ان کی بات۔ نہیں، وہ شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اپنے ان برگزیدہ بندوں کو رکھتا ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے ذرا یہ درس حاصل کریں، وہ تمام خصوصاً مطلب دین پڑھنے والے طلباء سے میری گزارش ہے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو یا نہیں سن رہا، آپ سن رہے ہیں اور آپ کسی کو جانتے ہیں تو ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور کاش ہمارے مدارس میں اس چیز کو بار بار تربیت کا حصہ بنا دیا جائے کہ ہر طالب علم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یوں نہ سوچیں کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا، جب میں ایک باقاعدہ عالم یا مفتی بن جاؤں گا، اس وقت پھر جب میں لوگوں کے سامنے متعارف ہوں گا تو احتیاط بھی کروں گا اور اپنے وقار کا خیال بھی رکھوں گا، اس سے پہلے اگر میں غیر محتاط بھی رہوں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شروع سے ہی جب ایک شخص دین کی طرف مائل ہو کر اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں آگے چل کے رہنما بنوں گا، میں آگے چل کر لوگوں کی ہدایت کا سبب بنوں گا، تو کوشش کرے کہ شروع سے ہی پھر وہ اپنے عمل کو ایسا رکھے کہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ تم پہلے تو ایسا کرتے تھے اب ایسا کرتے ہو۔ اسی طریقے سے تبلیغ دین کرنے والے ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے
کہ وہ مطلب ہر مقام پر اپنے آپ کو ایسا ریزرو رکھیں کہ اگر وہ کسی جگہ تبلیغ کریں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی آپ کا کردار دوغلا ہے، فلاں جگہ تو آپ ایسا کر رہے تھے، اس جگہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو دینی طالب علموں کا میں نے خاص طور پہ اس لیے کہا کہ ایک عام جو شخص تبلیغ کرنے والا ہے اس کو شاید لوگ اتنا شرعی طور پہ حجت تسلیم نہ کریں، لیکن ایک عالم، ایک مفتی، ایک حافظ قرآن، ان کو دین کی بہت بڑی علامت تصور کیا جاتا ہے، اور اگر ان کے عمل میں کردار میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو لوگ اس کو بنیاد اور دلیل بناتے ہیں۔ بھئی فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، حافظ صاحب بھی تو ایسا کر رہے ہیں، قاری صاحب بھی تو ایسا کر رہے ہیں، فلاں عالم جب ایسا کرتا ہے تو ہم کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیے کہ شروع سے ہی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ایک حافظ قرآن بن رہا ہے تو جہاں ہم اسے حفظ قرآن کی نعمت سے نواز رہے ہیں وہیں پر اس کے عمل و کردار پہ بھرپور توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم بن رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ طلبہ یہ سوچیں کہ چلیں جی فارغ ہونے کے بعد پھر ہم محتاط زندگی گزاریں گے، نہیں، پہلے سے ہی انہیں محتاط زندگی گزارنی ہے۔ کوئی بھی کسان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیج ڈال کر جب پودا وغیرہ نکلے تو اس کی حفاظت کا سامان نہ کرے، بلکہ سوچے جب فصل تیار ہو جائے گی نا پھر میں حفاظت کروں گا، نہیں، شروع سے اس کی حفاظت چلتی ہے، شروع سے ہی آفات وغیرہ سے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے حتیٰ کہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جب تیار ہو جاتی ہے تو حفاظت کچھ اور طریقے سے پھر شروع ہوتی ہے، اس کا زاویہ بدل جاتا ہے، اس کا طریقہ بدل جاتا ہے، تو پھر فصل کٹتی ہے، کٹنے کے بعد جب اس سے اناج حاصل ہوتا ہے پھر اس کی حفاظت کا ایک اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر اسٹیج پر توجہ، حفاظت اور ترقی کے لیے انسان جیسے کسان ہے متوجہ رہتا ہے، اسی طریقے سے جو طلباء ہے وہ خود اپنے اوپر بھی توجہ کریں، اور جو اساتذہ وغیرہ ہیں، مشائخ اعظام ہیں اور والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس پہ بڑی توجہ کریں، خصوصاً جیسے میں نے کہا کہ جو دینی حلقے سے وابستہ لوگ ہیں، کیونکہ ان بچوں نے اگر آگے چل کے رہنما بننا ہے تو پھر ان کو پہلے سے ہی اپنی شخصیت کو سنوار کر نکھار کر رکھنا ہوگا، تاکہ لوگوں کے سامنے آنے کے بعد خدا نخواستہ ان کو ان پر اعتراض کا کوئی موقع حاصل نہ ہو۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ دیکھیے کہ 40 سال تک آپ کفار کے درمیان پہلے رہے، اعلان نبوت تو 40ویں سال میں ہوا، لیکن جب آپ نے اعلان فرمایا تو کسی کو ہمت نہ ہو سکی کہ وہ یہ کہتا کہ آپ نے اپنے 40 سال کے اندر فلاں کام ایسا کیا تھا، فلاں کام ایسا کیا تھا، فلاں وقت میں آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی برائی میں ملوث رہے ہیں، نہیں، بالکل صاف شفاف کردار۔ اب یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو انبیاء علیہم السلام تھے اور ان کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہوا تھا، بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ ہم سے بہت افضل اور اعلیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن ہمیں ان کی اس حیات بے عیب اور صاف شفاف حیات طیبہ سے کچھ درس تو حاصل کرنا چاہیے نا، کہ جہاں تک ہو سکے، ایک ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، پھر بتقاضۂ بشریت کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور ایک انسان ایسا ہے جو اس چیز پہ توجہ نہیں کرتا ہے، وہ بالکل بے پرواہ ہے، غافل ہے، کہہ رہے دیکھا جائے گا، ابھی کون سا عالم بنے، ابھی کون سا مفتی بنے، ابھی کون سا حافظ قرآن بنے، ابھی کون سا لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آئی ہے، جیسے چاہو کرو، یہ غلط چیز ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جو خصوصاً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا محتاط رکھے، تاکہ آگے چل کر کسی کو انگلی اٹھا کر ہماری شخصیت کو مسخ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر